ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اپنے تینوں محترم گیسٹ کا تعارف کراؤں، اور مجھے پتا ہے کہ تینوں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس بھی ریز کریں گے اور ہمیں یہ بتائیں گے بھی کہ آخر پاکستان کی عوام کے ساتھ، اور جب میں عوام کہتی ہوں تو اس میں پاکستان کی بنیادی طور پر ہر قوم، ہر ریلیجس ایتھنیسٹی پر ڈویژن، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو کہ پاکستان کے جھنڈے کے نیچے آئی ڈی کارڈ رکھتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، ان کے اوپر وہی فرائض ہیں جو ہر پاکستانی کے ہیں، اور اسٹیٹ کے بھی وہی فرائض ہیں جو کہ ان کو دینے چاہیے بغیر کسی تفرقے کے. جب رحمان ملک صاحب وہاں پر گئے تو ظاہر دل برداشتہ لوگ جو ہیں وہ روتے پیٹتے مرتے کیا نہ کرتے ہسپتالوں میں. جب ان کے سامنے لوگ دم توڑ رہے تھے تو ایک عورت سے ان کا ایک مکالمہ ہوا جس میں اس عوام کی جو ایک لیڈرز کے لیے جو ایک سوچ ہے، جو ایک سمجھ ہے، ذرا اس کو دیکھیے گا کہ وہ کس پیمانے پر ان کو تولتے ہیں. ان پھولوں کی ضرورت ہمیں نہیں، یہ مسٹر پریزیڈنٹ کو دیں، شاید کسی اور مجھے میٹنگ نہیں کرنی، مجھے صرف یہ پوچھتے ہو تو اتنے یتیم ہو گئے ہماری جماعت میں، کسی کے منہ سے ان کے لیے کچھ نکلا. میں نے یہ اسٹیٹمنٹ میں خود بھی حاضر ہوا ہوں اور ہم پوری پروٹیکشن دیں گے. میری بہن، میں آپ کی جذبات کو بالکل قدر کرتا ہوں. وی ٹیک ایکشن. اس وقت پولیس کہاں تھی؟ یہ میں سارے کوشچن لکھ رہا ہوں. میری بہن، میں پنجاب کو پوچھتا ہوں سارا واقعہ ہونے کے بعد وہاں پہ کیوں آئے؟ یہ سب لوگ ادھر موجود ہیں، کہاں تھے؟ مجھے نہیں سمجھ. پنجاب پولیس سے شہید ہو گئے، خدا کی راہ میں ہمارا ایمان ہے، وہ شہید ہو گئے. بڑی مہربانی. ان فوجوں سے کہیں کہ کچھ ان مسجدوں کی بھی بالکل ہوگی. یہاں پہ خدا کا نام ان کے منہ سے یہ نہیں کہا جاتا وہ مسجد ہے، عبادت کہا. کرسچنس کو ہم کہتے ہیں ان کی، دیکھیے ہم اپنی مسجد کو کہتے ہیں مسجد. میں میری بہن آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. اور کہہ بھی کیا سکتے تھے جب ایک وفاقی فیڈرل انٹیریئر منسٹر کی کریڈیبلٹی اتنی ہو جائے کہ عوام ان سے پھول لینے پر بھی راضی نہ ہو اور اتنے نالا نظر آئیں. اور میں شاباش دینا چاہوں گی اس عورت کو، اس ماں کو، بیٹی کو، بہن کو. مجھے نہیں پتا کہ اس کے کتنے رشتہ دار، کتنے لوگ، اس کے کتنے مرد حضرات اس اسپتال میں داخل ہیں، لیکن ہمت تو کی. اس دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو. جتنی بار آپ کو نیک کاموں کی طرف بلایا، ہر بار آپ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے، اپنا سب کچھ اسلام میں فنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ نہیں دیکھا کہ اسلام میں کتنے خطرات ہیں. کبھی آج تک مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں پیدا ہوا، اور آسمان کا خدا گواہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ پوری طرح خلافت عہدیہ سے وفا کی ہے. اور خدا آپ سے وفا کرے، خدا آپ کی نسلوں سے وفا کرے. اب کبھی غم نہ دیکھیں، آپ کے سارے غم خوشیوں میں تبدیل کر دیے جائیں، اور سارے وعدے آپ کے حق میں پورے ہوں جن کا پرانی پیشگوئیوں سے تعلق ہے، اور پورے ہوتے چلے جائیں اور ہوتے چلے جائیں اور ہوتے چلے جائیں. آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آپ کے سینے ہم سے بھر جائیں. بدل جائے گی تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر قبرے نمرود کا. تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر قبرے نمرود کا. اگلی نسلیں جو مخالفتیں دیکھیں گی وہ بڑی بڑی حکومتوں کے اجتماع کی مخالفتیں ہوں گی، کیونکہ یہ دور جو ہے یہ مٹا دیے جانے والا دور ہے.
کہ چھوٹی چھوٹی چند حکومتیں مل کر جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو دنیا سے مانگ کر پلتی ہیں اور ہر چیز میں محتاجی رکھتی ہیں، اور خدا نے جو تھوڑا بہت دیا ہے اسی پر تکبر کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ خدا کی جماعتوں سے ٹکر لینے کی سوچ رہی ہیں. یہ دور مٹنے والا دور ہے. آئندہ بھی مخالفت ضرور ہوگی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کیونکہ جماعت کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مشکل راستوں سے گزرے اور ترقیات کے بعد نئی ترقیات کی منازل پہ داخل ہو. یہ مشکلات ہی ہیں جو جماعت کی زندگی کا سامان مہیا کرتی ہیں. اس مخالفت کے بعد جو اگلی مخالفت مجھے نظر آ رہی ہے وسیع پیمانے پر، وہ ایک دو حکومتوں کا قصہ نہیں ہے، اس میں بڑی بڑی حکومتیں مل کر جماعت کو مٹانے کی سازشیں کریں گی، اور جتنی بڑی سازشیں ہوں گی اتنی ہی بڑی ناکامی ان کے مقدر میں بھی لکھ دی جائے گی. مجھ سے پہلے خلفاء نے آئندہ آنے والے خلفاء کو حوصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ تم خدا پر توکل رکھنا اور کسی مخالفت کا خوف نہیں کھانا. میں آئندہ آنے والے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم بھی حوصلے رکھنا اور میری طرح ہمت اور صبر کے مظاہرے کرنا اور کسی دنیا کی طاقت سے خوف نہیں کھانا. وہ خدا جو ادنا مخالفتوں کو مٹانے والا خدا ہے، وہ آئندہ آنے والی زیادہ قوی مخالفتوں کو بھی چکنا چور کر کے رکھ دے گا اور نشان مٹا دے گا ان کی دنیا سے. جماعت احمدیہ نے بہرحال فتح کے بعد ایک اور فتح کی منزل میں داخل ہونا ہے. کوئی دنیا کی طاقت اس تقدیر کو بہرحال بدل نہیں سکتی.